جی السلام علیکم ناظرین، آپ کو بہت عید مبارک۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، ٹرو ہے، اور آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں ظفر محمود صاحب کے گھر، جو سینئر نائب صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے اور معروف کاروباری شخصیت ہیں۔ آج آپ کو ان سے بھی ملاقات کروائیں گے، ان کی فیملی سے بھی، اور عید کے موقع پر میٹھی اور بڑی پیاری باتیں ان سے کریں گے، گفتگو کریں گے، رسمی اور غیر رسمی گفتگو۔ جی چلیے ہم چلتے ہیں ظفر محمود صاحب کے گھر، دروازہ کھٹکاتے ہیں ظفر صاحب کا۔ جی السلام علیکم ظفر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کو بہت بہت عید مبارک جی۔ اور سب سے بڑی آپ کو یہ آپ کی مہربانی کہ عید کے دوسرے دن اپنی مصروفیت میں سے فیملی کے ساتھ ظاہرہ ہوتے ہیں، دوست رشتہ دار آتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں آپ نے ٹائم دیا۔ جی ویلکم جی، ویلکم جی۔ آ جائیں جی۔ السلام علیکم، آپ کون ہیں جی؟ میں ظفر صاحب کا بیٹا علی ظفر۔ بڑا مشہور نام ہے جی ماشاءاللہ آپ کا۔ آ جائیں جی ناظرین، چلتے ہیں ان کے ظفر صاحب کے گھر، یہ بھی ان کے بیٹے ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد عبدالرحمان ظفر۔ لو عبدالرحمان، آپ کو بھی بہت عید مبارک ہے۔ ظفر صاحب کے ویسے تو 3 بیٹے ہیں اور ایک ان کی بیٹی ہے، اور سب سے اچھی چیز جو ہمیں لگی وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام نیم پلیٹ باہر لگائی ہے گھر کے، اور سب بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ بڑی بہت ہیپی فیملی ہے جی، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے گپ شپ بھی لگاتے ہیں۔ گرے پیرٹ ہے جی، اور یہ لالا ہے میری بیٹی کی طرح، اس سے مجھ سے پیار کرتی ہے۔ میں جب بھی گھر آتا ہوں تو اس نے سب سے پہلے میرے پاس آنا ہوتا ہے، اور میری بیٹی بلکہ اس سے جالس ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی کیس ہے، اس کا نام کیسے جی، باتیں تو بہت کرتی ہیں لیکن اس وقت شاید باتیں نہیں کر رہی ہیں۔ آج بیٹا یہ کیس کو پکڑے گا عبدالرحمان، کیس کو پکڑیں آپ۔ جی ناظرین، ظفر محمود صاحب کے پاس ہم آئے ہوئے ہیں، ظفر صاحب سے بات کرتے ہیں جو سینئر صدر ہیں چیمبر آف کامرس لاہور کے۔ جی سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے ظفر بھائی؟ ایک تو آپ کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں، آپ کو عید مبارک، اور آپ کی فیملی کو بھی عید مبارک۔ اور آپ نے پھر ٹائم دیا اتنی مصروفیات میں سے، ظاہر ہے کہ آج فیملیز آ رہی ہوتی ہیں، دوست احباب آ رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایسی زندگی گزاری آپ نے، سیٹ اپ کیسے کیا آپ نے؟ مطلب جو صورتحال اس ٹائم، تو پہلے یہ بتائیں کہ اس ٹائم جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ ایز اے کاروباری شخصیت بھی بڑا امپیکٹ پڑتا ہے کہ اسٹیبلٹی ہوگی تو کاروبار چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تھوڑا سا اونچا بات کیجیے گا ظفر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جی سب سے پہلے تو تمام اہل اسلام کو، میرے ہم وطنوں کو، آپ سب بھائیوں کو میری طرف سے دلی عید مبارک ہے۔ میں نے الحمدللہ جب ہوش سنبھالی، ہم لوکل یہاں کے رہنے والے ہیں، سگیاں سے ہمارا تعلق ہے، ہوش سنبھالی تو علم اور تعلیم کی طرف توجہ دی۔ والدین نے الحمدللہ اس پہ بڑا گائیڈ کیا، اور اپنی بی کام میں نے کیا یونیورسٹی سے، پھر میں نے ماسٹر کیا، پھر میں نے آرٹیکل لیے، سی اے میں چلا گیا۔ 2002 میں نے اپنی جب ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو پھر میں پریکٹیکلی بزنس میں آیا، میں نے جاب بھی کی، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ بزنس سٹارٹ کیا۔ یہ انفیکٹ ایک اللہ میڈ ایک نظام ہے، جسے لوگ سیلف میڈ کہتے ہیں۔ میں تو سیلف کوئی اوقات نہیں ہے، جو بھی ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، کرم اور اس کی عنایت سے ہے۔ اس میں میرے والدین کی بڑی دعائیں شامل ہیں جی۔ میری والدہ ماشاءاللہ، اللہ ان کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور میرے والد صاحب جو ایک ولی آدمی تھے، نماز پڑھے تھے، سجدے میں گئے تو وہ اٹھے ہی نہیں، اور سجدہ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے قریب اور سب سے پسند ہے۔ تو الحمدللہ جس نے بھی میرے والد صاحب کا چہرہ دیکھا ہے آج تک وہ اس کو نہیں بھولا، وہ چہرے کو یاد رکھتا ہے اور یاد ہے، ہر لمحے ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ کاروبار میں ہم نے ملر ٹریکٹر کی ڈیلرشپ، پھر وینڈر، پھر الحمدللہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ، پھر افریقہ کی مارکیٹ، پھر فارماسوٹیکل، پھر اس طرح کے ڈیفرنٹ چیزیں ہم نے سٹارٹ کی، جس میں نے پھر میری پورا فیملی بزنس ہے، میرے بھائی میرے ساتھ ہیں۔ ہم نے اس میں ایکسپورٹ کو میں دیکھتا ہوں، پھر بزنس پولیٹکس سٹارٹ کی 2008-9 میں۔ اس کے بعد افریقہ پہ میں نے بڑا کام کیا۔ میری کوشش اور خواہش ہے کہ پاکستان کی افریقہ میں ایکسپورٹ ہو۔ افریقہ کی منڈیاں بہت بڑی منڈی ہے، 1000 ارب 1000 بلین ڈالر کی مارکیٹ ہے وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جی پاکستان کی ایکسپورٹ وہاں بہت کم ہے، اور اس کو بڑھانے کے لیے میں پچھلے 10-12 سال سے محنت کر رہا ہوں، اور کافی اس میں میری محنت کے بعد
تقریباً کچھ 4.5% سے اب 7-7.5% پہ چلی گئی ہے، تو انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا۔ کیا ایکسپورٹ کی ادھر پاکستان کی جو ایکسپورٹ تو ویسے ہی بڑی اوور آل کم ہے، تو افریقہ میں کیا چیزیں ایکسپورٹ کر سکتا ہے پاکستان جو آپ پوٹینشیل سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، افریقہ ایک ایسی مارکیٹ ہے، وہاں پہ آپ کی ہر چیز، وہاں انسان رہتے ہیں، 1.5 ارب کی آبادی ہے، اپراکسیمیٹلی 57 ملک ہیں، اور وہاں پہ آپ ہر چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ آپ جو دیکھیے 7 ارب تقریباً آبادی میں 4 ارب ایشیا کی آبادی ہے، اور باقی جو 3 ارب ہے وہ اس میں 1.5 ارب پوری دنیا ہے اور 1.5 ارب افریقہ ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی مارکیٹ ہوگی۔ اور وہاں پہ کسی سرٹیفکیشن اور کسی بہت زیادہ آپ کو سٹینڈرڈز مینٹین کرنے کی بجائے آپ چیز لیں، وہاں مارکیٹ کریں اور بیچیں اس کو، وہ ایک بہت اچھی مارکیٹ ہے، اور وہاں پہ پاکستان سے ہر چیز ایکسپورٹ ہو سکتی ہے۔ ہم اس میں ایگریکلچر مشینری، ٹریکٹرز، رائس اور فارماسوٹیکل ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور ٹیکسٹائل اور زندگی کی ہر چیز جو نیسیسٹیز ہیں جو ہیومن بینگ استعمال کر سکتا ہے، اس کی وہاں پہ ڈیمانڈ ہے، اور وہ وہاں ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایکسپورٹ کیپیسٹی اتنی ہے، گورنمنٹ کی اس میں اتنی رہنمائی اور اتنی سرپرستی نہیں ہے، عوام کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اور جو مینز آف مارکیٹنگ ہیں وہ بڑے سلو اور بڑے اولڈ ہیں پاکستان میں۔ تو لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہم نے ڈیلیگیشنز، میں نے کوئی تقریباً 100 ملک دنیا کا پھرا ہے، اور افریقہ کے 40 ملک میں نے پھرے ہیں، اور بے شمار ڈیلیگیشن میں نے لیڈ کیے ہیں وہاں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت محنت کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے سب سے بہترین جو منڈی ہے وہ افریقہ اور مڈل ایسٹ ہے، جو GCC کنٹریز ہیں۔ یہ ہم معاشی گفتگو تو کرتے رہیں گے، عید کا موقع ہے، کچھ ہم لائٹ گفتگو کریں گے کہ ناظرین کو بتائیں، مثلا آج قربانی کی آپ نے عید کے موقع پہ، آج عید کا دوسرا دن ہے، کیا قربان کیا؟ دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کوئی 5-7 بکرے ہم کرتے ہیں، اونٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک نظام ہے جو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے ایک جو سنت ہے اس کو پورا کرتے ہوئے کرنا ہے۔ آقا کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین، میری اولاد یہاں پہ قربان، انہوں نے جب اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا تو 100 اونٹ کی قربانی دی، اور 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے انہوں نے ذبح کیے۔ تو اس چیز کو زندہ کرتے ہوئے میرے والد صاحب، اللہ جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے، وہ اپنے ہاتھ سے بکرے ذبح فرمایا کرتے تھے، اور اس کی کھال خود اتار کے تو گوشت بنا کے لوگوں کو بانٹا کرتے تھے۔ تو اسی جو آقا کریم جو ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ سارا نظام ہے، حضرت سنت ابراہیمی کو لے کے ہم چلیں، تو وہ الحمدللہ اب ہم سب بھائی اپنے ہاتھ سے عید والے دن گوشت بناتے ہیں، بکرے اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں۔ اونٹ کے لیے ہم جو ہے نا وہ کسی کو ہائر کرتے ہیں، تو اس کے بعد پھر گوشت الحمدللہ کسی کسائی سے بہتر بناتے ہیں ہم، اور اس کے پھر اس نے اسی طرح کے حصے بنا کے پورے عوام کو، غریبوں کو، اپنے گاؤں میں اپنے سٹاف کو، اپنے ملازمین کو سب کو تقسیم کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں پھر اس کے بعد اونٹ کا یہ سارا نظام جو ہے وہ چلتا ہے۔ اچھا سر، یہ گفتگو آپ سے جاری رہے گی، یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی، اور میرے لیے تو بڑی ہے کہ خود ذبح کرنا اس کا زیادہ ثواب ہے اس چیز کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی سارے پاکستانیوں کو قربانی خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور یہ ان کی فیملی کرتی۔ اچھا یہ بتائیں کتنے بھائی ہیں آپ لوگ؟ جی ہم لوگ 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، اور بھائی یہ 7 دوسری گلی میں میرے بھائیوں کے گھر ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں، اور قربانی ہم اکٹھی کرتے ہیں، کاروبار میں ہم اکٹھے ہیں، سارا نظام ہم اکٹھا رکھتے ہیں۔ اور یہ تو ایسی تربیت کی ہے والدین نے، میں نے بڑے بڑے خاندان دیکھے ہیں جو والدین کے بعد وہ بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں اور بھائیوں میں اتنا اتفاقی ہوتی ہے۔ یہ تو آپ نے ایک طرح کی یونائٹڈ رہے ہیں، آپ کی ایک کامیابی کا راز ہے میں سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ جی، میرے والد صاحب نے ہمیشہ ہم سب کو متحد رکھنے کی کوشش کی اور اسی پہ زور دیا، اور ہمیں بھی یہی تنبیہ کی۔ تو جب سے اس گھر میں ہم 2006 میں شفٹ ہوئے ہیں، تو میرے والد صاحب کے ساتھ، تو میرے والد صاحب نے تمام بچوں نے ہم سب نے والد صاحب کے ساتھ عید کی۔ عید کے دوسرے دن میری بہنیں بھی تشریف لے آتی ہیں، اور ان کے بچے بھی آ جاتے ہیں، اور میرے بھائی اور ان کے بچے جوان ہو گئے ہیں مگر ہم اکٹھے ہیں، اور وہ والد صاحب کو یاد کر کے ہم اسی گھر میں عید مناتے ہیں، اور قربانی بھی اکٹھی کرتے ہیں، گوشت بھی سارے بھائی مل کے اکٹھے بناتے ہیں۔ صرف ذبح کرنا اور کھال اتارنا نہیں، گوشت بنانے تک اس کی خوبصورت بوٹی بنا کے لوگوں کے جب گھر تک نہیں پہنچ جاتی ہمیں سکون نہیں ہوتا، تو ہم نے ایک اسپیشل ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے پک اپ، جس میں ہم وہ سارا گوشت لوڈ کر کے اپنے گاؤں میں اپنے ملازمین کو سب کے گھروں میں پہنچاتے ہیں، تاکہ وہ جو لقمہ
گوشت کا ہمارے منہ میں جائے وہ ہمارے ملازمین یا ہمارے گاؤں کے غربا یا ہمارے ادھر کے غربا کو بھی پہنچنا چاہیے۔ یہ تو ناظرین سنت ابراہیمی کی ادائیگی عملی طور پر کرتے ہیں، اور وہی کہنا ہے کہ جی ایک حصہ اپنا ہوتا ہے، ایک عزیز رشتہ داروں کا، اور تیسرا حصہ جو غربا کا ہوتا ہے، اور یہ مکمل طور پر سے عمل کر رہے ہیں، یہ بڑی کامیابی ہے ان کی۔ اچھا یہ بتائیں شادی کب ہوئی آپ کی؟ جی 2002 میں میری شادی ہوئی تھی۔ میری وائف جو ہیں وہ ماسٹر عربک میں انہوں نے کیا ہوا ہے۔ بچوں کی جو دینی تعلیم میرے والد صاحب سے شروع ہوئی، اور اس کی تکمیل میں میری وائف کا بڑا حصہ ہے، اور وہ ایک ہاؤس وائف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی بہترین ساتھی۔ بچے کتنے ہیں خیر؟ جی میرے 4 بیٹے ہیں، ابھی آپ کی ملاقات ہوئی میرے 3 بیٹوں سے، میری بیٹی سے بھی ابھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے، تو سب سے بڑی بیٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلا بچہ بیٹی عطا کریں تو سمجھ لے کہ اللہ اس پہ خوش ہے، اور اس کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے بیٹی۔ تو میری بیٹی مجھے بڑی عزیز ہے، اور اکلوتی بیٹی بھی ہے، اس حوالے سے بھی بڑی لاڈلی ہے اور بڑی قابل ہے۔ اس وقت اس کا بھی رزلٹ آیا ہے، تو اس نے اپنے یونیورسٹی کے اندر ٹاپ کیا ہے اپنے اس سمیسٹر میں۔ وہ انگلش لٹریچر کر رہی ہے کنیڈ کالج سے، اور بڑے اچھے اس نے گریڈ لیے ہیں۔ کہ نشیب و فراز بھی زندگی میں آئے، اپ اینڈ ڈاؤنس آئے، اور اعتماد کو کبھی ٹھیس پہنچے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیے حضرت علی کا قول ہے کہ آپ کے ارادوں اور آپ کے حکمتوں سے کہ ٹوٹنے سے اللہ تعالیٰ کو ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ تو جب کبھی کسی میں ناکامی ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ شاید یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے چیز عطا نہیں کی اور میرے اس ارادے کو تکمیل نہیں دی۔ تو جب میں کامیاب ہوتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے اور اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ تو میرا سارا اوڑھنا بچھونا، میرا سارا ٹرسٹ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہے۔ وہ جو عطا کرتا ہے اس کی رحمت اور اس کی مہربانی ہے، میں ہر دم اس کا شکر گزار ہوں، اور اس کے علاوہ تو کوئی عطا کر نہیں سکتا۔ تو مجھ پہ جتنی رحمتیں ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ اللہ میڈ ہے، یہ سیلف میڈ کا تو کوئی کانسیپٹ میرے نزدیک نہیں ہے۔ یہ اللہ میڈ ایک زندگی ہے، اللہ میڈ ایک نظام ہے جس پہ میں چل رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یا کائنات کی ہر جاندار چیز کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی کوئی ڈیوٹی لگائی ہے، کوئی ذمہ داری لگائی ہے۔ تو میری بھی شاید کوئی ذمہ داری ہے اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ تو میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ طاقت، ہمت اور توفیق عطا فرمائیں کہ میں کچھ کر سکوں اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے، اور اپنی قوم کے مستقبل جو نونہال ہیں ان کے لیے۔ ظفر محمود صاحب نے بزنس میں تو نام بھی بنایا، اور بزنس کی جو بزنس پالیٹکس ہے اس میں بھی حصہ لیا اور کامیاب ہوئے، اور لیکن یہ جو ہماری ملکی پالیٹکس ہے، کبھی آپ کا پالیٹکس میں بھی آنے کا ارادہ ہوا کیا جو صورتحال بنی ہوئی ہے؟ جی میں 2006 میں میں تحصیل ناظم کے الیکشن کے لیے مجھے فوکس کیا میرے کچھ دوستوں نے، تو میں نے ارادہ کیا، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، چونکہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں جھوٹ کا اور پیسے کا بڑا عمل دخل ہے، تو جو رزق حلال ہے اس سے شاید یہ سیاست کرنا جو حالات ہیں وہ ممکن نہیں ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اس میں اپنے حصے کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے، اور کبھی موقع ملا اور اچھا ایٹماسفیئر ہوا تو ہم سیاست میں ضرور آئیں گے۔ مگر اس وقت جو سیاسی حالات ہیں اس ملک کے اندر، ابھی کل میں ISPR کی اسپیچ سن رہا تھا تو بڑا اچھا مجھے اس پہ فخر محسوس ہوا کہ ہمارا ایک ایسا ادارہ جس نے خود احتسابی کا عمل شروع کیا ہے اور اپنے اندر سے احتساب کیا ہے، اور اس بات کا پیغام دیا پوری قوم کو کہ آپ متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، آپ خدا کے لیے انڈیویجول سوچ کو چھوڑ کے قومی سوچ کو اپنائیں اور اپنے اداروں کو عزت دیں، اور جو مظاہرہ ہماری آرمی نے کیا ہے اپنی خود احتسابی کا، وہ تمام اداروں کو اور تمام قوم کو کرنا چاہیے، اور فخر کے ساتھ جینا چاہیے، اور فخر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہیے۔ فخر کے ساتھ جینا چاہیے اور فخر کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے۔ 9 مئی کے واقعات کی انہوں نے شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے۔ اور ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں۔ ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عید کا دوسرا دن ہے۔ جی ظفر بھائی،
یہ کیا ہے جی؟ یہ جی 2017 میں میں اور میری بیگم حج کرنے گئے تھے، تو ہم نے وہاں سے یہ ایک تحفہ ایک ہدیتاً لیا تھا. یہ غلاف کعبہ کا حصہ ہے. کیمرہ مین کو اتنے ذرا دکھائیں. یہ غلاف کعبہ کا حصہ ہے جی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس حج کے دوران سعودی عرب میں عطا کیا اور اس کو لا کے ہم نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے. یہ پگڑیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ ٹربنس ہیں، یہ کن کن کی ہیں؟ یہ ٹربن میرے 3 بیٹے ہیں جی ماشاءاللہ. وہ تینوں ایچیسن میں پڑھتے ہیں. ابھی آپ کی ملاقات کراتے ہیں تو ان کے ٹربن ہے یہ. اور ان کو ظاہر ہے وہ ایک ایچیسن کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اور ان کا ایک آپ کو پتہ حصہ ہے ٹربن، تو وہ پڑے ہوئے ہیں. مدینے کا تحفہ بھی دیکھتے ہیں جی، جو ادھر ان کے ڈرائنگ روم میں موجود ہے. یہ کیمرہ مین کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین، میری اولادیں آپ پہ قربان. یہ 6 سال کے بعد تبدیل ہوتا ہے. جو آپ جالی سے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ گرین ایک پردہ لٹک رہا ہوتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے. کیمرہ مین کو کہیں گے ذرا ایک نظر دکھائیں، ہمارے ناظرین کو بھی وہ بھی دیکھیں ذرا. جی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی ہماری کوشش اور خواہش تھی، اور بڑے دوستوں کو ہم نے درخواست کی. یہ ہدیتاً نہیں ملتا، یہ تحفتاً ہمیں کہیں سے عنایت ہوا ہے. بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اچھا اپنا ظفر صاحب، گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ایک تو یہ ہم 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک المناک ترین واقعہ تھا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس جماعت کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، سیاست میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے سیاست کرنا. اسی طرح عمران خان کا بھی حق ہے کہ وہ سیاست کریں، مگر اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنے اداروں کے خلاف کسی قسم کی سیاست کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ ایک سیاہ دن تھا ہمارے ملک کی تاریخ میں، اور اس سے ہمیں بڑا سبق سیکھنا چاہیے. اس سے سبق سیکھتے ہوئے ہی ہمارے اداروں میں، یا سب سے پہلے فوج نے اپنے اندر جو ایک نظام اپنا خود احتسابی کا شروع کیا ہے، وہ اس سے باہر بھی نکلنا چاہیے. باقی تمام اداروں میں ایسے احتساب ہونے چاہیے جو اس وقت فوج میں ہوئے ہیں. اور بے شک چلیں وہ 9 مئی کے حوالے سے شروع ہوا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی نے ہمیں ایک قوم بننے کے لیے ایک موقع دیا ہے کہ ہم انڈیویجول سوچ سے نکل کے ایک قومی سوچ اپنائیں، اور اس ملک کو اب ہم ایک اچھائی کی طرف لے کے چلیں. اور اس ملک کے لیے پوری قوم اکٹھی ہو، اور اپنی لیڈرشپ کو بھی، میں باقی سیاسی جماعتوں کو بھی میں یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس ملک کے لیے سوچیں، اور اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں، اور اس ملک کو کرپشن سے پاک کریں. اور اس ملک کو میں بہت نیچرل ریسورسز ہیں، منرلز ہیں. اس میں 5 سال اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں محنت کریں تو اس ملک کو ہم اقتصادی طور پہ بہت بلندیوں پہ لے کے جا سکتے ہیں. اور خوشحالی ہی بہترین حل ہے قوم میں، اور جو خوشیاں ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی خوشحالی میں ہی ہیں. تو اس کے لیے میری درخواست ہے تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جائیں اور ملک کو ایک بہتری کی طرف لے کے جائیں. گفتگو ناظرین سنی، ظفر محمود صاحب نے آپٹمسٹکلی بات یہ کی، اور ہم یہ بھی ان سے بات پوچھیں گے کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی 2025 تک پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے، اب معاشی بحران سے نکل سکتا ہے. مختصراً ذرا بتائیے. جی دیکھیے، عید کا دن ہے جی. یہ معاشی ڈسکشن میں سمجھتا ہوں کہ بہت کی، ہم نے اپنے بھی پروگرام بڑے کیے ہیں. 2025 تک پاکستان ان مسائل سے نکل سکتا ہے جی. پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اس وقت یہ جو کووڈ کے بعد جو کرنچ آیا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے انشاءاللہ پاکستان نکلے گا، چونکہ پاکستان کی بنیادیں اقتصادی طور پہ پاکستان بہت مضبوط ہے. صرف اس کو ٹیلرنگ کی ضرورت ہے، مانیٹرنگ پراپر ہو، اور اس کو صحیح لیڈرشپ اور صحیح مینجمنٹ ملے تو یہ ملک 2 سال میں تمام قرضے نہ صرف اتار دے گا بلکہ اقتصادی طور پہ بہت خوشحال اور مضبوط ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہم نے چیمبر کے پلیٹ فارم سے، میں نے پرسنلی منسٹر صاحب کو اس کے لیے بڑی اچھی قسم کی ہم نے وزیر خزانہ جی وزیر خزانہ صاحب کو ہم نے جو اپنی تمام لاہور چیمبر کے پلیٹ فارم سے اور ذاتی طور پہ مل کے ہم نے ان کو جو تجاویزات دی ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر ان پہ وہ پراپر عمل کریں تو پاکستان، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان ترقی کے بہترین منازل طے کر سکتا ہے 2 سالوں میں. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں. اب ہم عید کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، بلکہ ان کی فیملی سے بھی ملاقات کریں گے. ان سے پوچھیں گے بچوں سے کہ ایز اے فادر کیسے ہیں، یہ سخت مزاج ہیں، نرم مزاج ہیں، کیسے ہیں یہ بھی جانیں گے. اور بھابھی سے بھی ملاقات کریں گے اور وہ بھی پوچھیں گے ان سے کہ ایز اے ہسبینڈ یہ ظفر صاحب کیسے ہیں. سننے میں آتا ہے سخت ہیں، لیکن وہ پوچھیں گے ذرا. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، میرے ساتھ رہیں. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ظفر محمود صاحب کی فیملی، ان کے بچے ہمارے
ہمارے ساتھ ہیں, ان کے بیٹے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے؟ اب محمد عبد الرحمن ظفر. عبد الرحمن صاحب کہاں پڑھتے ہو بیٹا؟ میں ایچسن کالج. کلاس 2 سے؟ جی یعنی جونیئر اسکول پہ؟ جی جونیئر اسکول K2 سے وہاں پہ. کیسا اسکولنگ کیسی ہے آپ کی ادھر کی؟ ادھر تو بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. ایوری تھنگ از گریٹ. تھوڑا سا اونچا بات کیجیے گا. فیسلٹیز وہاں پہ بہت اچھی ہیں اور اسکولنگ اوور آل بہت اچھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ بابا ایز اے فادر کیسے ہیں؟ سخت ہیں, نرم ہیں؟ کچھ موقعوں پہ سخت ہوتے ہیں لیکن ویسے فرینک ہی رہتے ہیں ہمارے ساتھ. فرینکلی اسپیک کرتے ہیں. تو ماما ذرا ڈانٹتی ہیں بابا؟ بابا ذرا ڈانٹتے ہیں. اچھا. اور یہ بتائیں کہ آپ کی جو آگے اب کس کلاس میں آپ؟ اب میں A لیولس فرسٹ ایئر میں. فیوچر میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ مکینیکل انجینئرنگ کریں گے, آٹوموٹیو انڈسٹری میں آئیں گے انشاءاللہ. باہر جائیں گے؟ جی یہ فردر اسٹڈیز کے لیے. جی انشاءاللہ. کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستان کے لوگوں کو عید کے موقع پہ؟ آج عید کا دوسرا دن ہے, اور آپ کیا میسج دیں گے؟ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ فیملی کے ساتھ عید گزاریں اور سارے مل کے انجوائے کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. اچھا, کوئی آپ کو نعت آتی ہے, کوئی پوئم آتی ہے, کوئی چیز؟ جی ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام ہم پڑھنا چاہیں گے. ہم تینوں ایک ساتھ ہی پڑھتے ہیں. کہ پہلے میں باقی بھائیوں کا بھی تعارف کروا لوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ علی ظفر. ظفر صاحب کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں بھی بھائی کی طرح A1 میں ہوں. AS لیول A1. کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میرا بایو ٹیکنالوجی اینڈ ہیلتھ سائنسز باہر سے. تو کافی ابو سے ریمبلنس ہے آپ کی. تو کیا بننا چاہ رہے ہیں بابا آپ؟ سخت ہیں یا نرم؟ بابا ہمیشہ فرینڈلی رہتے ہیں. جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ پاپا ایز اے فادر اپنا رول پورٹرے کرتے ہیں. ایز اے فادر کیسے ہیں؟ آئی لو مائی ڈیڈ. بہت اچھے ہیں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. آبویسلی بس ہی از اے گریٹ رول ماڈل. تھینک یو. جی کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد عابر ظفر. کون سی کلاس میں؟ M1 میں 8 کلاس میں. ایچسن کالج میں. ناظرین پریپ اسکول میں پڑھتے ہیں. تو کلاسز میں کیسی پڑھائی ہے آپ کی؟ جی پڑھائی تو بہت اچھی ہے لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ وہاں پر کیسے کرتے ہیں. ٹیچرز تو فیسلٹی بہت اچھی ہے. وہ ایک اسمبلی ہوتی تھی جو جونیئر سینئر اسکول میں ہوتی تھی, وہ ابھی ہوتی ہے؟ جی وہ جو اسمبلی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شاید جنرل اسمبلی ہے. اس کے اندر تینوں اسکول آتے ہیں اور وہ ایک ایمفی تھیٹر ہے اسپیشل. وہاں پر انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے. وہاں پر اسپیشل اسمبلی ہوتی ہے آن ناٹ آن ایوری فرائیڈے بٹ آن اسپیشل اوکیزنس. وہ یعنی اب ویکلی بیسس پہ پہلے تو ویکلی بیسس پہ ہوتی تھی؟ جی پہلے ویکلی بیسس پہ ہوتی تھی لیکن پھر یہ کووڈ. کون سا ہاؤس ہے پریپ اسکول میں آپ کا؟ پریپ اسکول میں جی مغزی ہاؤس ہے میرا. کیا میسج دیں گے؟ فادر آپ کو دیکھتے ہیں غصے میں یا آپ پیار بھی کرتے ہیں؟ نہیں فادر, میں تو اس سے بہتر فادر مجھے نہیں مل سکتے. میرے رول ماڈل ہیں. جو وہ کہتے ہیں ہمیں ویسے کرنا ہے, ظاہری سی بات ہے. اور جہاں پر ان کو چاہیے کہ وہ ایز اے فادر رول پلے کریں وہاں وہ کرتے ہیں, نہیں تو وہ بہت فرینڈلی ہیں اور بہت فرینک ہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ. ناظرین ظفر صاحب کے یہ راز پتہ لگے ہیں کہ ایز اے فادر بھی ایک بہت کامیاب ہیں, سکسیزفل ہیں اور اپنی اولاد کے رول ماڈل ہیں. اور ان کی بیٹی سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اور جو ان کی ایک بیٹی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. بیٹا آپ آؤ. السلام علیکم. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ امامہ ظفر. امامہ ظفر کیسے ہیں فادر آپ کے؟ آئی لو مائی ڈیڈ آف کورس. آئی فیل لائک ایز اے ڈاٹر ایک ڈفرینٹ ایکسپیرئنس ہوتا ہے اور لائک ڈاٹرز اور فادرس کا ایک زیادہ ڈیپر کنیکشن ہوتا ہے جس طرح بیٹوں کا اور ماؤں کا ہوتا ہے, ہم لوگوں نے سنا ہے. سو آف کورس میں لاڈلی بیٹی ہوں اپنے فادر کی اینڈ ہی از اے گریٹ فادر. کون سے کالج میں پڑھتی ہیں آپ؟ جی آئی ایم ڈوئنگ مائی بیچلرز ان انگلش لٹریچر ان KCWU. 4 ایئر کورس ہے آپ؟ جی 4 ایئرس کورس ہے میرا. آفٹر ورڈس ماسٹرس؟ یس انشاءاللہ MPhil. تو آگے کیا بننے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ آئی پلان آن ڈوئنگ CSS. میرے فادر کی وش ہے کہ آئی گیٹ سول سروس اپرچونیٹی, سو آئی پلان آن ڈوئنگ CSS انشاءاللہ. تو باقی جو آپ کی فرینڈس ہیں ان کو کیا میسج دیں گی عید کے موقع پہ؟ عید کے موقع پہ کہ آئی تھنک کہ ہم لوگوں کو مل بانٹ کے خوش ہو کے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے, کیونکہ ہر کسی کو یہ
چانس نہیں ملتا. اور اسپیشلی ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ مل کے باتیں کر سکیں, بیٹھ کے انجوائے کر سکیں. اپنی موم کی ہیلپ کرنی چاہیے, اور آئی تھنک یہ مومنٹس ہوتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں. بیٹا پاکستانی قوم بہت ٹیلنٹڈ ہے جیسے, اور آپ کو پتہ ہے کہ معاشی طور پہ بھی بڑے اپسیٹس ہیں. ظاہر ہے کہ سیاسی طور پہ بھی لوگ ان ٹچ رہتے ہیں. آپ لوگ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ ایز اے پاکستانی؟ حالات ہوتے ہیں آپ آپٹمسٹک, آپ سمجھتے ہیں حالات بہتر ہوں گے ہمارے؟ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے حالات بہتر ہوں گے. ریسنٹلی پاک اسٹڈیز کے میرے سبجیکٹ میں ہمارا تھا, مجھے پروجیکٹ ملا تھا کہ وومنز رول ان پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آف پاکستان, اینڈ بابا نے اور میرے ساتھ ہیلپ کی, اور ہم لوگوں نے انٹرویوز ارینج کیے تھے کچھ ایم پی ایز کے ساتھ, اور ان کے ساتھ جب ڈسکشن ہوئی تو مجھے فیل ہوا کہ لائک ان کے لیے اپرچونیٹیز ان کو ملی ہیں, اور اگر ان کو چانس دیا جائے تو پھر ایز اے فیمیل ہم لوگ آگے آ کے ایک بہت بڑا ڈفرینس کر سکتے ہیں اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں اور ہیلپ کر سکتے ہیں. بٹ اٹس آل ڈپینڈز آن دی اپرچونیٹیز دیٹ وی گیٹ. سو آئی تھنک کہ ایک چینج آ سکتا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ابھی, لیکن اٹ کین امپروو اینڈ اٹ کین گیٹ بیٹر اف وی ٹرائی آور بیسٹ. یہ بتائیں, یہ بھائی ماشاءاللہ آپ کے ہیں, یہ کبھی ڈانٹ بھی پڑی ہے بہن سے ان کو؟ آپ بڑی ہیں. جی میں سب سے بڑی ماشاءاللہ سے. نہیں, ڈانٹ پڑ جاتی ہے, بہن بھائیوں میں ہوتی ہے, لیکن آئی لو مائی بردرز. اللہ ان کو کامیابی دے ان کی زندگی میں, اینڈ دے آر گریٹ بردرز ماشاءاللہ سے. رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کیونکہ بڑی ہیں سب سے؟ جی آف کورس. ان کو پتہ ہے کہ بھائی آپ ہی سے اگر رسپیکٹ نہیں ملے گی پاپا غصہ ہوئیں گے, اور پھر بات تو ماننی ہے انہوں نے. نہیں, بہت اچھے بچے ہیں. کیونکہ ابو اور ماما کے بعد آپ بڑی ہیں تو آپ کا ہولڈ بھی ہوگا نا. یس, تھوڑا بہت ہے, کہہ سکتے ہیں کہ میں تھوڑا ان کو کرتی ہوں کہ کنٹرول میں رہنا ہے, لیکن نہیں ماشاءاللہ سے لائک آئی تھنک کہ انہوں نے بہت اچھی گرومنگ کی ہے میرے پیرنٹس نے میرے بھائیوں کی, اور بالکل بدتمیزی اور اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. بہت ہی اچھے, اور لائک میری کسی کزن سے یا کسی سے بھی پوچھے نا, سب تعریف کرتے ہیں, اسپیشلی میرے بڑے بھائی کی, کہ وہ بہت اچھا ہے, سب کام کرتا ہے اور بہت اچھی پرسنالٹی ہے. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی کہ پاکستان کی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا جہاں اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہوں ایسے, اور اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے. اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور اپنے یہ معاشی اور سیاسی بحران سے نکلے گا. اب ان بچوں سے میں بات کروں گا کہ وہ کیا سنانا چاہیں گے عید کے موقع پہ. اللہ تعالیٰ کے نام آپ ساتھ آ جائیں آپ بھائی. جی, میں بلکہ ان کو کہوں گا بچوں کو یہ ٹربن پہنیں. ایچسن کالج کی روایتی یہ ٹربن ہے. 1886 میں یہ ایچسن کالج بنا تھا انگریز دور میں, اور اس کے بعد سے یہ روایت چلی ہے. اور یہ ٹربن ایک طرح کی ٹریڈیشن ہے جو کہ پنجاب کی تھی. یہ میں ان کو کہوں گا بچے پہنیں. جی ناظرین, یہ بچے سنائیں گے عید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے نام, اور یہ مائک بچوں کے حوالے میں کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسألک یا من هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد
الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع دار النافي النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أحسن المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، ظفر محمود صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے میاں انجم نثار صاحب آئے ہیں ان کی رہائش گاہ پہ. میاں انجم نثار صاحب سارک چیمبر آف کامرس کے نائب صدر ریسنٹلی ابھی منتخب بھی ہوئے ہیں. عید کے موقع پہ آئے ہیں. پہلی تو جناب آپ کو بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں. آپ سب کو بھی عید مبارک ہو جی. تو کیسا دن گزرا عید کا؟ اب عید ملنے آئے ہیں. جی پہلا دن تو بڑا مصروف ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے جی، اور مہمان بھی آنا جانا، اور خاص طور پہ پہلا دن قربانی کا ہوتا ہے. اور اس میں ویسے تو 3 دن ہی ہوتے ہیں، لیکن پہلا دن ایک ٹریڈیشنلی ذرا زیادہ جو ہے وہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو کسائی کا مسئلہ ہوتا ہے، نماز پڑھ کے آئیں تو کسائی کا مسئلہ. اور الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی سیٹنگ ہے کوئی پرانی، جس وجہ سے سلسلہ بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے. لیکن ارد گرد میں دیکھتا ہوں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. بہرحال الحمدللہ عید بھی گزری ہے، اچھی گزری ہے، اور عزیز و قارب کے ساتھ ہی بچوں کے ساتھ ہی عید ہوتی ہے جی. تو الحمدللہ جی آج اپنے بھائی کے پاس آئے ہیں، عید کا دوسرا دن ہے، تو ان کو ملاقات کرنے آئے ہیں کہ چلیں دوستوں یاروں سے بھی میل ملاقات شروع کی جائے. تو بس ابتدائی ہے جی. معاشی صورتحال کے حوالے سے تو آج عید کے دن ہم عید کے دوسرے دن بات نہیں آپ سے کریں گے، وہ آپ سے ہم اکثر کرتے ہیں بات. تو اب جو عید کے جو موقع پہ لوگوں میں دوریاں بھی پیدا ہو گئیں، آپ کیا پیغام دیں گے کہ رشتہ داروں کو آپس میں ملنا چاہیے عید کے موقع پہ؟ کیا مان لیجیے سارے مسئلے ہوتے ہیں ایگو کے ہی. ایگو اگر تھوڑی سی اس کو کم کر دیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور جتنا تھوڑی سی مختصر لائف ہے، جتنی ایگو کو ریڈیوس کر لیں آپ اپنی، چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، کمفرٹیبل ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے جو چھوٹی موٹی گلے شکوے دوریاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں کوئی موقع بھی ایسا ہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوستوں میں فیملیز کے اندر بھی اگر کوئی ناچاکی ہے تو اس کو بھی درگزر کیا جائے، اور معاملات کو جو ہے وہ تلخیاں اور دوریوں کو مٹایا جائے. یہی عید کا پیغام بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اور باقی خاص طور پہ کیونکہ آپ ٹی وی چینل سے آئے ہیں، میں اپنے جو خاص طور پہ تاجر بھائیوں سے اور صاحب ثروت لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم لوگ تو ہر سارا سال ہی گوشت کھاتے ہیں. تو یہ عید کا جو ہے وہ گوشت ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ کریں، تاکہ جو لوگ جن کم آمدنی والے لوگ ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے ان کے لیے یہ موقع ہوتا ہے. اور برائے مہربانی فریزر نہ بھریں، یہ دوستوں کو دیں، اور دوستوں کو بھی نہ دیں لیکن میرے خیال میں جو ہے جو غربا کو دیں جی.
बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। नाज़रीन, अंजुम निसार साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी ईद के मौके पर फ्रीज़र ना भरें, गुरबा को याद रखें, गरीबों को याद रखें और गोश्त उनको दें और अपनी खुशियाँ भी बांटें और अजीज़ों कारब से भी मुलाकात रखें। ये हमारी रवायत भी है। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं, मेरे साथ रहिए। देखिए जी, मियाँ अंजुम निसार साहब बिज़नेस कम्युनिटी के एक लीडर हैं जिन्होंने कराची से लेके पेशावर तक मुत्तहद किया है कारोबारी और जो बरादरी थी, जो ताजर बरादरी है उसको। और इनकी मोहब्बत का ये आलम है कि मुझ जैसे छोटे से वर्कर के घर भी ये आज ईद मिलने के लिए गुज़रे थे, तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं इनकी इस खूबी को बड़ा सराहता हूँ और मैं अपनी पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ईमान, इत्तेहाद जो हमारे कायदे आज़म ने फरमाया था उस पर अमल करते हुए आज जो पूरी बिज़नेस कम्युनिटी कराची से पेशावर तक मियाँ अंजुम निसार साहब की सरपरस्ती में मुत्तहद है। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को मुत्तहद हो जाना चाहिए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात करने चाहिए। और मियाँ अंजुम निसार साहब की सरपरस्ती में हम फेडरेशन चैम्बर से लेके तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशन तक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए मिल के काम कर सकें और आने वाले 2 सालों में इसको इंशाअल्लाह ताला हम इनकी सरपरस्ती में बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और कौम को इस ईद के मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसे मामलात, ऐसे वक्त, ऐसे नशेब व फराज कौमों की ज़िंदगी में आते हैं, मगर इत्तेहाद से जो मईशत है उसको अगर बेहतर तरीके से चलाया जाए तो वो चल सकती है। और इंशाअल्लाह हम पूरा उम्मीद है कि 2025 तक पाकिस्तान की मईशत और खुशहाली अपने आला मकाम पे पहुंचेगी। तो मैं मियाँ साहब का भी मशकूर हूँ कि ये तशरीफ़ लाए हैं मेरे घर पे और इनकी मोहब्बतों का ये मेरे अपनी फ़ैमिली का हिस्सा समझते हैं और इनकी मोहब्बत का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी तरफ से आपको मियाँ साहब और आपकी पूरी फैमिली को ईद मुबारक हो। सारी बिज़नेस कम्युनिटी को और आपकी फैमिली को भी ईद मुबारक हो। थैंक यू जी। आज गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। ज़फ़र महमूद साहब हमारे साथ हैं। ज़फ़र साहब क्या कहें? जी खाने का अब वक्त हो गया जी, आप आएँ, आप हमारे साथ खाना खाएं, फिर बातें साथ में चलती रहती हैं। तो खाने में गुफ्तगू करते हैं और फिर खाने के बाद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, खाने का एहतमाम किया है ज़फ़र साहब ने दोहराने का और खाना हम खाएंगे ज़फ़र साहब के साथ और गुफ्तगू का सिलसिला साथ हम जारी रखेंगे, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, खाने की टेबल पर मौजूद है ज़फ़र महमूद साहब, उनकी फैमिली, उनकी बेटी, उनके बेटे और हमारी भाभी। और ये ईद का दूसरा दिन है और बड़ा पुरतकल्लुफ़ किस्म का खाने का एहतमाम किया है, दोहराना है दोपहर का। और इनसे खाते भी हमारी भाभी ने बनाया है ये खाना और गुफ्तगू का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे। मैंने कहा जी आपको चांपे खिलाएँ ताकि जो है ना वो ईद का जो सिलसिला है वो तो बकरे की चांपों के बगैर नामुकम्मल रहता है। नहीं जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और इत्तेदाल में हम खाते हैं खाना। जी शुरू करें जी, शुरू करें। देखिए जी ये खाना तो आपकी किस्मत है, ये तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने आपके हिस्से में और आपकी किस्मत में लिखा था, तो ये खाना आप खा रहे हैं। और मैं समझता हूँ मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं और मेहमानों के बगैर तो दस्तरखान मुनासिब नहीं लगता, सजता ही नहीं है दस्तरखान मेहमानों के बगैर। तो अब ले बेटा आप भी। चनों का पुलाव है जी और इन्होंने मटन के साथ साथ चनों का पुलाव की कम्बिनेशन रखी है जो कि खुशाइंद है। और ये नहीं किया कि इन्होंने पूरा भर दिया है गोश्त से। हम गोश्त को ज़रूर है लेकिन इत्तेदाल में खाते हैं। वो मियाँ साहब से भी रिक्वेस्ट हमने की थी कि ज़रा तकल्लुफ़ ना कीजिएगा इस चीज़ में। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ मिसेस ज़फ़र चौधरी भी हैं, ज़फ़र महमूद चौधरी, उनसे भी बात करेंगे। हस्बैंड भी साथ हैं इनके। जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो ये बताएं ज़फ़र साहब गुस्से वाली तबीयत है इनकी या कैसे हैं? एज अ हस्बैंड कैसे हैं? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लविंग और केयरिंग हैं और वैसे असूल पसंद है ना तो इसलिए लगता है गुस्से वाले हैं। एक्चुअली तो लविंग एंड केयरिंग है। उनकी सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है आपको? सबसे अच्छी आदत बस ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं माशाल्लाह जी। और एज अ फादर कैसे हैं बच्चों के? एज अ फादर तो मैंने इन जैसा कोई देखा ही नहीं है। बहुत ख्याल रखते हैं बच्चों का और हर तरह से बच्चों की बहुत केयर करते हैं। अच्छा, इनकी बच्चों की तरबियत में ज़्यादा हाथ फादर का है या मदर का है? वो बराबर का है, दोनों का है। दोनों ही जो है ना वो बच्चों की मतलब जब इनको टाइम मिलता है, मतलब हालांकि कितने मसरूफ़ होते हैं लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं स्पेशल बच्चों के लिए और बच्चों को टाइम देते हैं। और मैं तो होती बच्चों के साथ ही हूँ फिर। अच्छा साहब, ये खाने का भी शौक़ रखते हैं आप?
क्या पसंद है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना हमारा बड़ा वसी टेबल होता है खाने का, मेहमान भी आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत होते हैं, अल्लाह की रहमत होते हैं मेहमान भी। और खाना तो मेहमानों के बगैर खाना तो आपको पता है कि जी अच्छी बात ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं खाता ही नहीं हूँ रात का खाना, कोई मेहमान आए तो खाता हूँ। खाने में मुझे जो है ना वो मटन और ज़र्दा और पुलाव बड़ा पसंद है। और मेरी वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसके बाद मैं मुलाज़मों के हाथ का खाना कभी नहीं खाता, फिर मेरी बेगम खाना बनाती हैं बड़ा अच्छा, माशाल्लाह आपने भी खाया है। तो ये खाना हमारे घर में मुलाज़म किचन में 3 भी हों तो खाना खुद ही पकाती हैं। मेरी वालदा भी ऐसे करती थी और मेरी बेगम भी ऐसे करती हैं। अच्छा, खाने का आपको शौक़ है। अब नाज़रीन हमसे ये भी पूछेंगे, कभी आपने कोई चीज़ पकाई भी है खुद? नहीं, पकाने से मैं कासर हूँ जी, मैंने तो कभी अंडा भी नहीं उबाला, ना कभी चाय बनाई है। ये खाने का शौक़ रखते हैं। भाभी आप सारा कुछ बना लेती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खाना। और बेटी को भी कुछ आता है बनाना? जी थोड़ा बहुत। मामा क्या बना लेते हो बेटा? जी चाय वगैरह, अंडा बॉईल कर लेना, अंडा रोटी बना लेती हूँ। भाई अगर घर पे हो और मामा ना हो अवेलेबल तो इतना कर लेती हूँ। बाकी मामा से लेसन्स ले रही हूँ मैं कुकिंग में। ज़्यादा आपको पाकिस्तानी खाने अच्छे लगते हैं या कॉन्टिनेंटल या बाहर के इंग्लिश खाने? कोर्स अभी हम लोग ट्रिप पे गए थे और आई फेल्ट लाइक मुझे दाल बहुत अच्छी लग रही थी, जबकि कॉन्टिनेंटल खाना और फास्ट फूड बहुत अच्छे से हम लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन कभी कभार देसी खाने का जो मज़ा है ना वो अपना ही टेस्ट है उसका। कभी होटलिंग वगैरह भी करते हैं या ज़्यादा प्रेफर करते हैं घर में खाना? जिम खाना में ज़्यादातर होता है, या महीने में 1-2 दफ़ा ये बाहर होटल शोटल में भी कहीं चले जाते हैं, लेकिन जिम खाना बहुत बच्चे जाते हैं चूँकि वो यूनिवर्सिटी से बेटी ने निकलना या कॉलेज से बच्चों ने जाना तो वो खुद ही चले जाते हैं वहाँ पे। और इंटरनेशनली मुझे जो है ना वो मुस्लिम फूड ज़्यादा पसंद है, जिसमें टर्किश फूड है, जिसमें जो है ना लेबनानी फूड है, वो बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत पसंद है। और मैं फ़ास्ट फूड इतना पसंद नहीं करता। और हमारे घर में भी देसी घी और ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल होता है, तो हम कोशिश करते हैं हमारी सारी फैमिली कि हम घर में ही प्रेफर करते हैं। और हमें बहुत करना हो तो बारबेक्यू भी हम घर में कर लेते हैं। और बाकी चीज़ें हमने कोशिश करते हैं खेल कूद या यूनिवर्सिटी में कॉलेज में होता है या घर में होता है। मतलब आपने ये बताया आपको ड्रामों से फिल्मों से भी दिलचस्पी है या रही है? हाँ, कोई ख़ास नहीं जी, फिल्मों और ड्रामों से दिलचस्पी मुझे रही है। म्यूज़िक का मुझे शौक़ है, मैं स्लो म्यूज़िक सुनता हूँ और फास्ट म्यूज़िक मुझे इतना पसंद नहीं है। स्लो म्यूज़िक में आपका कौन सा पसंदीदा फेवरेट? देखिए जी, गज़ल गायकी मुझे पसंद है। फिर उसके अलावा नुसरत फ़तेह अली ख़ान मुझे पसंद थे। आबदा परवीन को मैं बहुत पसंद करता हूँ। सारा नसीम हैं, बड़ा अच्छा गाती हैं, उनको मैं पसंद करता हूँ। फिर इस तरह जो फोक म्यूज़िक है उसको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। इंडियन सिंगर्स या फोक म्यूज़िक पसंद नहीं? मुझे कोई इंडियन सिंगर पसंद नहीं है। और फेवरेट कलर कौन सा है जी आप? मेरा वाइट ही जी फेवरेट है। कोई कभी गाना गाया भी आप? नहीं, मैंने गाने सुना कभी नहीं गाया जी। कोई आपको पोइट्री कोई शेर आता है कोई अच्छा सा? शेर तो मैंने जी जब मैं सेकंड ईयर में था तो मैंने एक शेर लिखा था अपना, और भी मैंने शायरी की है बड़ी। आपको पता है कि लाइफ के साथ साथ ये चीज़ें होती हैं, लेकिन एक शेर जो मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ कि इलामा इकबाल का एक शेर था कि मोहब्बत मुझे उन सितारों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। तो शहीन का एक बड़ा मकाम रहा है इलामा इकबाल की शायरी में। तो मैं इनको ये कहता हूँ कि मैं ही हूँ वो शहीन, सितारों पे जो डालेगा कमंद। तो ये शेर मैंने ज़िंदगी का पहला शेर जब मैं फ़र्स्ट ईयर में था तो मैंने इलामा इकबाल की शायरी से उसके जवाब में लिखा कि मैं ही हूँ वो शहीन, सितारों पे जो डालेगा कमंद। और यही मेरे बेटे हैं और हम ही वो शहीन हैं इकबाल के जो सितारों पे कमंद डालेंगे। अच्छा सर, ये खेलों से भी दिलचस्पी है, स्पोर्ट्स से या किसी? जी, क्रिकेट बहुत खेली मैंने जी, अंडर 19 तक मैं गया हूँ, लेकिन फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना वो मैं नहीं खेल सका। लेकिन मैंने बच्चों को कभी मना नहीं किया। बिलियर्ड, टेबल टेनिस, चेस, ये घर में ये हमारे मौजूद है, बच्चे भी खेलते हैं। मेरा बेटा कहता है मैंने क्रिकेटर बनना है और क्रिकेट की टीम में भी है चिसन की, मैंने कभी इसको मना नहीं किया। वो अब्दुर्रहमान जो है ना वो फ़ुटबॉल टीम में था कॉलेज की, तो मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने इनको कहा कि भी ज़िंदगी में जो आप बनना चाहते हैं बने, लेकिन मैंने एक तंबीह की है और मैं अपनी कौम के बच्चों को भी यही कहूँगा कि जो भी करना है आप इंतहा करें उसमें। आपने अगर खेल कूद में आना है तो इतना करें कि आपसे बढ़ के कोई ना हो, और अगर आपने एजुकेशन में रहना है तो इतना पढ़ें, अपने सब्जेक्ट में इतना एट होम हो कि आप फिर उसमें इंसाइक्लोपीडिया हो जाएं। तो जो भी करना है उसको भरपूर तरीके से करें ताकि वो आपको फिर कसक ना रहे और ज़माने में फिर आप सब की और ना रहे।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इन्होंने यही मैसेज दिया है कि टॉप पे आएँ, जिस फील्ड में भी आना है टॉप पे आने की कोशिश करें और अल्लाह से भी दुआ करें और अल्लाह पे तवक्कुल रखें। अब इनका हम स्पोर्ट्स कॉर्नर भी देखते हैं जो घर में बनाया हुआ, बिलियर्ड का भी है इनका, वो चेक देखते हैं ज़रा, ज़फ़र साहब को भी साथ लेकर जाते हैं, ये भी खेलने के भी शौकीन हैं। चलिए मेरे साथ। ट्रैवलिंग और स्पोर्ट्स में मुझे गोल्फ़ बड़ी पसंद है, मैं गोल्फ़ खेलता हूँ, जिम भी मैं करता रहूँ और गोल्फ़ मैंने बहुत खेली है। मेरे बच्चों ने उसमें मेडल भी जीते हैं। एक 3-4 साल पहले एक लाहौर जिम खाना में गोल्फ़ का एक टूर्नामेंट था बच्चों का, तो जो टॉप चार कैटेगरी में वो थे नाम, वो मेरे चारों बच्चों ने, मेरी बेटी ने भी उसमें अपना ख़वातीन में जो बच्चियों में जीता और बच्चों ने उसमें जीता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जी थोड़ी सी मेहनत की जाए तो पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, इस खित्ते में जितना टैलेंट है वो कहीं भी नहीं है। तो आप एज़ ए फादर आपको चाहिए कि आप बच्चों की अच्छी तरबियत करें। जो तरबियत का आंसर है वो ख़त्म हो गया है, तो तरबियत बहुत ज़रूरी है, बच्चों की तरबियत बहुत ही ज़रूरी है और अच्छी तरबियत करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और मेरी बीवी उसको निभाएं। सर ये ईद की खुशियाँ हैं, कोई अच्छा सा कोई लतीफ़ा सुना दें हमारी आवाम को जो डिप्रेशन का शिकार है इस टाइम, ख़ास तौर पे जो माशी हालात बने हुए हैं। मैं जो अपने बेटे से कहता हूँ कि लतीफ़ा सुना दो भाई, कोई फ़नी सर, किसी को आता है तो सुना दो। नहीं यार, इतना शौक़ लतीफ़ों का है नहीं, ज़्यादातर मैं जो हूँ क्योंकि उर्दू में मुझे बहुत दिलचस्पी है, स्पीचेस बहुत ज़्यादा मैं करता हूँ। ये ताबिश जो है बड़ा अच्छा स्पीकर है जी, इसने बड़ी बड़ी स्पीचेस की हैं, जहाँ भी इसने स्पीच की है इसने विन किया है। तो मैं एक अब गोल्फ़ का लतीफ़ा आपको सुनाता हूँ कि 2 प्लेयर खेल रहे होते हैं, तो एक शॉट मारता है और बहुत लंबी शॉट जाती है, बहुत ही लंबी जाती है। तो जो उसके मुकाबले में खड़ा होता है वो कहता है यार मैं हार गया हूँ, ये आप अपना नाम ले लें। तो वो कहता है भैया आपने मेरी दूसरी शॉट देखनी थी, वो भी इतनी जानी थी, क्योंकि उसमें दूसरी शॉट बड़ी छोटी मारनी होती है। तो इसलिए जो सूझबूझ का काम है, शऊर से काम करने वाले हैं, वो खेल में हो या अमली ज़िंदगी में हो, वो शऊर होना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और स्पोर्ट्स कॉर्नर इनका देखते हैं। जी नाज़रीन, ये बिलियर्ड क्लब नहीं है, ये ज़फ़र साहब का घर है। इधर हम आए, स्पोर्ट्स कॉर्नर जो ऊपर बनाया हुआ है इन्होंने अपने बच्चों के लिए, ख़ुद भी खेलते हैं और ये हम देखते हैं ये बिलियर्ड क्लब, बिलियर्ड भी बड़ी अच्छी खेलते हैं ज़फ़र साहब, और इनसे बात भी साथ करते हैं। जी बच्चे बाहर ना फिरें, मैंने ये बाहर का माहौल अच्छा नहीं है तो मैंने हर फैसिलिटी इनको घर में दी हुई है और पूरी टीम हमारी बन जाती है। 3 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, और इधर ख़ुद ही हम ये बैडमिंटन का ऊपर कोर्ट बनाया हुआ है छत पे, यहाँ पे टेबल टेनिस है, यहाँ पे हमने ये बिलियर्ड रखी हुई है और सारी चीज़ें हैं, ये दूसरी गेमें हैं बहुत सी, और चेस है इधर, तो सारी चीज़ें ये बच्चे खेलते हैं खुद ही। तो मैं भी कभी कभार इनके साथ खेल लेता हूँ। देखते हैं जी ये बच्चों के साथ नाज़रीन उन्होंने बताया खेलते हैं, और बच्चों के वालिद भी हैं और बच्चों के दोस्त भी हैं, और ज़ाहिर है कि जो वालिद है वो बेहतरीन दोस्त होता है बच्चों का, हमदर्द भी, और इससे बेहतर रिश्ता कोई नहीं। और ये पीछे टेबल टेनिस का भी इन्होंने ये रखा हुआ है, वो भी देखते हैं, बच्चे भी खेलते हैं और शौक़ रखते हैं। आप समझते हैं जी ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्पोर्ट्स की? देखिए जी, ये जो एक्टिविटी हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, अच्छे सेहन के लिए अच्छी बॉडी का होना बड़ा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि जी स्पोर्ट्स जो है ना बच्चों के लिए वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि तालीम है। अगर अच्छी स्पोर्ट्स नहीं होगी तो अच्छी एजुकेशन नहीं हो सकती है। नाज़रीन गुफ्तगू बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए एजुकेशन के साथ साथ, और जो बच्चे हैं इनके वो एचिसोनियन है और एचिसन कॉलेज में भी स्पोर्ट्स पर बहुत तवज्जो दी जाती है, इवनिंग गेम्स भी होती हैं और हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं इसमें। और मज़ीद देखते हैं ये बच्चे टेबल टेनिस भी खेलते हैं और फादर के साथ भी खेलते हैं, ये भी हम देखते हैं। ये नाज़रीन ये ऊपर ही हैं ज़फ़र साहब के, ये फैमिली, इनके बेटे हैं जो स्पोर्ट्स ये टेबल टेनिस खेल रहे हैं। ना सिर्फ कॉलेज में बल्कि स्कूल, ये अपने घर में भी ये खेलते हैं और कॉलेज में भी इनको स्पेशल ये एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स की, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जिनको पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान के बच्चे हैं उनको भी ये सहूलियात मिलनी चाहिए। घरों के अलावा ख़ास तौर पे यानी तलीमी इदारों में भी सहूलियत होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के स्कूलों में ये कम से कम यानी ये चीज़ें नज़र नहीं आती। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, ज़फ़र साहब से मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन ये बैडमिंटन कोर्ट है जो ज़फ़र साहब महमूद के घर के ऊपर है,
वो दिखाया है इन्होंने, बारबेक्यू का भी इन्होंने सेटअप रखा हुआ है ऊपर। जी ज़फ़र साहब बताइएगा। जी ये बैडमिंटन कोर्ट है जी, यहाँ पे साइड पे वो एक शीट है वो लगा देते हैं हम, वो जो ग्रीन होती है ताकि हवा ना आए, और इधर बैडमिंटन भी बच्चे खेलते हैं। फिर बारबेक्यू का हमने रखा हुआ है, बल्कि आज रात बारबेक्यू है, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें। बहुत शुक्रिया जी आप। तो ये सिलसिला एक हेल्दी जो लाइफ है उसके लिए ज़रूरी होती है ऐसी एक्टिविटी बच्चों के साथ, और जब वालिदैन ख़ुद बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो उससे मैं कहता हूँ कि जी माशरे में बच्चे जो हैं उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है और वो माशरे के एक अच्छे फ़र्द बन सकते हैं, जिसको हर फैसिलिटी आप स्पोर्ट्स की आप एक्टिविटी में शामिल करते हैं। तो इसलिए मैंने ये तमाम चीज़ें अपने घर में उनको मुहैया की हुई हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी ज़फ़र महमूद साहब की, और उन्होंने ख़ुद बताया कि जी जिस तरीके से ये बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं वो देखते हैं, और वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि बच्चों के साथ ख़ुद भी खेलते हैं, और यही एक हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, और एज अ फादर भी और बच्चों को समझने का मौका मिलता है, और बच्चे भी वालिद को फ्रेंड के तौर पे भी लेते हैं, और ये अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं जो पाकिस्तान में हर जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको मुहैया होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है, और जो लोग घरों में भी इसको एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, और वालिदैन को चाहिए वो उसको सपोर्ट करें। इस हवाले से बच्चों की इंकरेजमेंट करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और इनका स्टडी रूम भी देखते हैं। जी नाज़रीन, इधर हम इनके टीवी लॉन में हैं ज़फ़र महमूद साहब के, और ये इनके बेटे की कैट है। क्या नाम है जी इसका? इसका नाम जिंजर है, इसके कलर की वजह से, और ये एक ट्रिपल कोट पर्शियन कैट है जो कि स्पेशल साहिवाल से मंगवाई है मैंने अपने लिए। ये बोलती भी है म्याऊं? जब दिल चाहता है तब बोल देती है। तो बाबा ने मना नहीं किया कि क्यों आपने रखी हुई है? नहीं, बाबा ने आज तक कोई भी किसी भी शौक़ को पूरा करने में कमी पेशी नहीं की। जो हमने कहा उन्होंने ला के दिया, उन्होंने आज तक मना नहीं किया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, और ये इनका स्टडी रूम भी देखते हैं बच्चों का, जहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं। 4 बच्चे हैं जी ज़फ़र महमूद साहब के। नाज़रीन, ये स्टडी रूम है बच्चों का। हाँ जी, यहाँ पढ़ते हैं आप, आ जाएँ। जी पहले पापा हमेशा ये सोचते हैं कि पढ़ाई को लहदा रखना चाहिए और आराम को लहदा। अक्सर घरों में बेडरूम के अंदर ही 7 टेबल होता है। मैंने भी पहले यही कहा था पापा को कि हम ऐसा कर लेते हैं कुछ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पढ़ाई को स्टडी को बिल्कुल लहदा रखना है और अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है, तो वो बेडरूम। बेटा नाम क्या आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, आर्ट्स का भी काफ़ी शौक़ रखते हैं आप? जी जी। कि मसलन पेंटिंग वगैरह या ये ड्राइंग वगैरह कर लेते हैं? जी, मैं दुनसैना वाइस प्रेसिडेंट था आर्ट काउंसिल का इन 2017 इन एचसन कॉलेज प्रेप स्कूल, और आर्टिस्ट ऑफ द ईयर भी रहा हूँ 2017 to 18। और उसके बाद बस ओ लेवल जब से स्टार्ट किया, फिर साइंसेस के सब्जेक्ट ले लिए, जिसकी वजह से आर्ट पे। ट्यूशन भी पढ़ते हैं, घर में खुद ही पढ़ते हैं? नहीं, हमने खुद ही पढ़ाया। मामा पढ़ाती हैं, या फिर हम दुनसैना आपस में मदद ले लेते हैं। अली ज़फ़र और मैं एक ही क्लास में, तो हम एक दूसरे को मदद कर देते हैं। तो बहुत क्लास में पोजीशन क्या रहती है? क्लास में पोजीशन एकेडमिकली तो बहुत अच्छी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, ए स्टार्स और एज़ ही आते हैं। ट्यूशन आज तक नहीं पढ़ी है? नहीं, ट्यूशन नहीं पढ़ी। आज ये गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प है जो अब्दुर्रहमान ने बताई है। एचसन कॉलेज में आम तौर पे स्टूडेंट्स के लिए टीचर की ट्यूशन लेना बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि उधर पढ़ाई के हवाले से यानी काफ़ी ऐसे मामला चलते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस हैं ऐसे कि ये बच्चे ख़ुद पढ़ते हैं और भाई एक दूसरे की मदद कर देते हैं। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात। जी आप क्या कहेंगे? ये आर्ट्स के अंदर इनको जो स्पेशली आर्ट है उसके अंदर तो मेरी वाइफ बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी पेंटिंग्स और बड़ी चीज़ें बनाई हुई हैं, और ये उनसे इन्होंने लर्न किया और उसको बड़ी दिलचस्पी थी, जिस वजह से ये उसमें कामयाब रहे हैं। मुझे तो आर्ट से कोई इतना लगाव नहीं है, तो मैं ये इनका स्टडी रूम है, इसमें मेरी बुक्स भी पढ़ी हैं। ये 100 CEO लास्ट ईयर इस पर मेरी प्रिंटिंग भी थी। आई वॉज अमंग दी 100 CEO ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो CEO क्लब है उन्होंने मेरा इंटरव्यू और ये छापा इसमें सारा, मेरे बच्चों का भी। और ये बच्चों का स्टडी रूम है, एक ऊपर इनका स्टडी रूम है, कमरे में इन्होंने किताबें रखी हुई हैं, और एक ये यहाँ पे आपने देखा है सारा कि ये इनका स्टडी रूम है, जिसमें मैंने इनको ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल दिया हुआ है जिसमें ये अपनी तालीम को फोकस करके, कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हैं। फ़ोटोकॉपियर रखा हुआ है, हर चीज़ यहाँ इनके पास मौजूद है। नाज़रीन, गुफ्तगू अब इख्तिताम पर जारी है, लेकिन ज़फ़र साहब से हम ये उनको शौक़ है गाड़ियाँ भी देखते हैं और पूछते हैं उनसे कौन सी गाड़ी इनको पसंद है, पहले कौन सी थी और कौन सी है। जी मेरे साथ रहिए, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। देखिए जी, मोरिंगा का दरख्त हमने लगाया हुआ घर में। सुबह मैं जो इसमें अपनी पीता हूँ ग्रीन टी कहवा, उसमें मैं मोरिंगा की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। लीमू का दरख्त है हमारा, फूलों के हमें बड़ा शौक़ है, बाहर हमने बहुत फूल लगाए हुए हैं, उल्टा शौक़ के 40-50 पौधे लगाए हुए हैं।
پھر یہ لیمو کے علاوہ یہاں پہ موتیے کا بڑا ہمیں ہے، تو یہ چھوٹا سا لان، اس میں ہم بیٹھ جاتے ہیں رات کو ساری فیملی، اور یہ سارے اس میں بیٹھ کے تو ہم آپ نے، میں نے دیکھا آرٹیفیشل پودے نہیں دیکھے آپ کی طرف. نہیں، آرٹیفیشل پودے نہیں ہیں جی. آج کل میں حقیقت پسند ہوں جی. میں ہمیشہ جو ہے نا نیچر کے قریب رہتا ہوں، تو اس لیے میں نے نیچرل چیزیں رکھی ہوئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں درختوں کو لگایا جانا چاہیے، یہ بڑی ضروری چیز ہے؟ جی بہت ضروری ہے جی. درخت اور پانی زندگی ہیں. دنیا کے اندر جس دن درخت اور پانی ختم ہو گیا، میں سمجھتا ہوں کہ کائنات ختم ہو جائے گی. تو پانی اور درخت بہت ضروری ہے. یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں اور ان میں اضافہ کریں. ناظرین، یہ ہے میسج ظفر محمود صاحب کا. انہوں نے کہا ہے جی یہ درخت اور پانی اور یہ گرینری پاکستان کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور نہ صرف حکومت پاکستان کو بلکہ یہ انڈیویجولی طور پر بھی سب سٹیزنز کو اس پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس کو لگانے کے لیے. آپ ان کی گاڑیاں بھی دیکھتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. جی گاڑی چونکہ ضرورت ہے زندگی کی، تو میں نے سوزوکی سے لے کے ہونڈا کرولا میں نے کبھی نہیں رکھی ہے. میرے پاس ہمیشہ ہونڈا رہی ہے. 1999 سے ہم نے ہونڈا رکھی ہے. پھر میں نے یہ لینڈ کروزر لی، پھر میں نے پراڈو لی، پھر میرے پاس مرسڈی ایک گاڑی ہے، پھر ابھی بچوں کے پاس سٹی ہے، پھر ایک ہمارے پاس اور ہے وہ USB. میرا خیال ہے کہ جی گاڑی چونکہ ایک ضرورت ہے زندگی کی، لیکن یہ بڑی کمفرٹ ہونا بڑا ضروری ہے. یہ ایک آسائش میں بھی آتی ہے، لگژری میں بھی آتی ہے. مگر مجھے مرسڈی بہت پسند ہے اور یہ گاڑی مجھے بڑی پسند تھی. میں نے اس لیے لینڈ کروزر میں نہیں رکھی ہے، میں نے اس کو رکھا ہوا ہے تاکہ میں اس پہ، ایک فیملی کیب ہے یہ، اس میں فیملی کے طور پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. 7 سیٹر ہے اور میری فیملی کے 6 ممبر ہیں. اچھا، یہ بڑی ایکسیپشنل چیز ہے. آپ کے گھر کا ایڈریس بھی 134 ہے اور میں نے دیکھا گاڑیوں کا نمبر وہ بھی 134 ہے. یہ شوق ہے یا یہ اتفاق ہے؟ نہیں جی، وہ ایک ریزمبلنگ ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس ایک ایسی چیز آتی ہے کہ گھر کا نمبر 134 ہے، تو پھر ہم نے اس کے ساتھ ہی تمام گاڑیوں کا نمبر بھی 134 لگایا ہوئے ہیں. ہمارے سب کے فون نمبر کے اینڈ پہ بھی 134 ہے، تو سمجھ لیں کہ ایک لکی نمبر ہوتا ہے. تو میں تو زیادہ بلیو نہیں کرتا نمبروں کی اس گیم پہ، لیکن میں نے اس کے مطابق ہی نمبر لگوا لیے گاڑی کے. کوئی اس طرح کا میرا کوئی بلیو نہیں ہے نمبروں کے اوپر. ناظرین، ان کے ساتھ مرسڈیز میں بیٹھتے بھی ہیں اور وہ خود ڈرائیو کرتے ہیں. خود کرتے ہیں جی ڈرائیور بھی ہے، خود بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں خود ڈرائیو کروں گاڑی کو، اور ڈرائیور بھی ہے. میرے پاس 2 ڈرائیور ہیں، لیکن میں اپنی گاڑی کو خود ڈرائیو کرتا ہوں. بچے چونکہ ڈرائیور کے ساتھ اسکول جاتے ہیں، فیملی کے لیے بھی ڈرائیور ہے، اور چونکہ ہم 6 ممبر ہیں فیملی کے، تو میرا خیال ہے کہ ڈرائیور کے بغیر ہی پورے آتے ہیں بڑی گاڑی میں، تو اس کو میں خود ہی ڈرائیو کرتا ہوں. ناظرین، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ظفر صاحب کے ساتھ، اور یہ مارکیٹ جا رہے ہیں، یہاں سے ہم واپس آئیں گے. جی ظفر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ گاڑیاں بدلنے کا سفر کب سے شروع ہوا اور کیسے آپ گاڈ میڈ بنے ہیں؟ جی یہ گاڑیاں تو میرے بھائی کے پاس تھی. سب سے پہلے گاڑی والد صاحب کے پاس تھی. 99 سے مجھے گاڑی مل گئی تھی گھر سے. بائک بھی کبھی رکھی؟ نہیں، بائک میں نے کبھی رکھی تھی. مجھے بائک چلانی زیادہ نہیں آتی ہے. تو 99 سے مجھے سب سے پہلے مجھے جو ہے نا وہ ایک سوزوکی ملی. پھر مجھے ہونڈا بلیک کلر کی سب سے پہلے گاڑی میں نے لی. پھر ہم گاڑیاں مختلف چینج کرتے رہے ہیں، لیکن 2006 میں پھر میں نے جو ہے نا وہ یہاں شفٹ ہوئے ہیں، تو 134 نمبر کا سلسلہ سٹارٹ ہوا. تو میرا خیال ہے کہ میں اب تک 2006 سے لے کے اب تک کوئی 20 گاڑیوں میں بدل چکا ہوں، جس کے 134 ہی نمبر تھے. سر، گاڑیوں میں جرمنی بہت آگے ایڈوانس ہے کمپیریٹو. جی یہ مرسڈی جرمن کی ہے جی. ہم نے مرسڈی مجھے پسند ہے. جاپان اور جرمن بہت اچھی گاڑیاں ہیں ان کی. لوکل گاڑی تو اس کے مقابلے میں آپ نہیں کر سکتے کمپیئر، مگر امریکن گاڑیاں بڑی اچھی ہیں. اور میں کبھی امریکہ جاؤں، وہاں چلاتے ہیں گاڑیاں، تو وہ بھی آؤٹ کلاس گاڑیاں ہیں. یا مڈل ایسٹ میں، دبئی میں، یا ادھر بھی جو ہے نا وہ ہے آفیسز ہمارے، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ امریکن گاڑی چلتی ہے. پاکستانی گاڑیوں کا کوئی برانڈ نہیں آ سکا، یہ کیا وجہ ہے؟ 92 میں مرسڈیز نے پلانٹ لگانا تھا، نہیں لگا سکی ادھر، اس نے انڈیا میں لگا دیا. دیکھیے جی، ایک تو انڈیا کا جو کنزمپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان کی اتنی کنزمپشن نہیں ہے. دوسرا ایٹماسفیئر اور یہاں پہ حالات اتنے سازگار نہیں ہیں. انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو 22 کے قریب تو NOC لینے پڑتے ہیں، اور آپ کو یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم ہے. اور یہاں پہ جو سچویشن ہے بزنس کی، وہ پاکستانی بزنس مین ہی کسی نہ کسی طرح اس کو چلا رہا ہے. باہر کی انڈسٹری یہاں چلانا بڑا مشکل ہے. اور جو FDI ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، وہ اس لیے ریڈیوس ہو رہی ہے اور نہیں آ رہی کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ ایٹماسفیئر ایک بزنس فرینڈلی ایک ماحول نہیں دیا، اور ہم نے اکنامیکل بجٹ نہیں دیا. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ عوامی بجٹ لائیں، سیاسی بجٹ لائیں. جس دن اکنامیکل بجٹ آیا یا اکانومی کا بجٹ آیا، اس دن پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ مختلف ہوگی. جس دن FBR کی بجائے پلاننگ ڈویژن نے بجٹ بنانے شروع کیے، جس دن یہ صرف ٹیکس کلیکشن کی بجائے پروجیکٹ بیسڈ بجٹ بنے، اور پاکستان کی فائنینسنگ جب پروجیکٹس کے اوپر ہونی شروع ہوئی، تو پھر پاکستان کے حالات بدلیں گے. اس سے
पहले तो मैं समझता हूँ कि जी वो उसी सर्कल में हम घूम रहे हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने जो बताया, उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म नहीं की जा सकेगी, गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए माहौल साजगार नहीं हो सकते। और बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनियां पाकिस्तान में आ सकती हैं, लेकिन उनको अच्छे माहौल की ज़रूरत है, करप्शन फ्री माहौल की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट होनी चाहिए जो कि इन्वेस्टमेंट बाहर से पाकिस्तान आ सके। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, वापस चलते हैं। और मेरी रब जलील से ये इल्तिजा है कि वो मुझे इस काबिल बनाए कि मैं कुछ कर सकूं। एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूं कि अब ज़हर ज़ायके हैं ज़बान हरूफ के, ज़हर ज़ायके हैं ज़बान हरूफ के, इन ज़ायकों में खाक के शफ़ा कोलना सिखा। दिल मुब्तला है कब से अज़ाब सकूत में, दिल मुब्तला है कब से अज़ाब सकूत में, ए रब नतक को लब मुझे बोलना सिखा, मुझे बोलना सिखा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बतों का, और ईद के एक दफ़ा आपको ईद मुबारक जी। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी, मुझे बोलना सिखा। ज़फ़र महमूद साहब के घर में थे, उन्होंने अच्छा सा खाना खिलाया, उनकी फ़ैमिली से भी मुलाकात हुई और बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी मीठी बातें हुई ईद के मौके पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की सरज़मीन कायम दायम रहेगी, माशी हालात भी पाकिस्तान के बेहतर होंगे और मुल्क इंशाअल्लाह ताला, मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट जो ईद आएगी हमारा मुल्क बेहतर होगा, हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, माशी भी और सियासी भी। तब तक के लिए ईद के मौके पर अली फ़ारूक को, कैमरामैन नवाज़ के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।